औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। एक बार हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं। प्रोग्राम आखिर सच क्या है जो आपका पसंदीदा हो चुका है और आप इस प्रोग्राम का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे मेराज के सिलसिले से, और इस मेराज के सिलसिले से जो भी सवालात हमारे और आपके ज़हनों में अक्सर शुबहा पैदा करते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए ये हमारे खुशनसीबी कि एक बार फिर से हमारे दरमियान में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की हसन साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, शुक्रिया अदा करते हुए आपका हम अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। परवरदिगार आप सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सबसे पहला सवाल हम आपकी खिदमत में ये रखना चाहते हैं कि ये मेराज क्या है। आप पहले तो इसी के बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज एक ऐसा वर्ड है कि जो अरबिक ज़बान में लफ्ज़ उरूज से लिया गया है। अगरचे अरबिक में उरूज के माना ऊपर जाने के हैं, लेकिन ये वर्ड जो मेराज यूज़ किया जाता है इसके माना है कि पैगम्बर इस्लाम का सफ़र पे जाना, और एक ऐसा सफ़र कि जो मुक़द्दस सफ़र है। इसी को हम उर्दू ज़बान में मामूलन मेराज कहते हैं, जबकि अरबिक में इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इसरा है। और इसीलिए कुरान मजीद में एक मुस्तकिल सूरा है कि जिसको सूरह इसरा कहते हैं। इसरा यानी सफ़र पे जाना, इसरा यानी आगे बढ़ना, इसरा यानी मुक़द्दस जगहों की तरफ निकल पड़ना। पैगम्बर इस्लाम के लिए परवरदिगार आलम ने ये इंतज़ाम किया कि आप ज़मीन की वादियों से निकल कर अपने परवरदिगार की उन निशानियों को देखने के लिए तशरीफ़ ले जाएं कि जिन निशानियों तक रसाई न किसी नबी की हुई है, न किसी वली की हुई है, न किसी और बंदे को परवरदिगार ने ये इज़्ज़त और अज़मत दी है। जनाब इब्राहीम के बारे में ये है कि परवरदिगार ने उनको बुलंदियों तक पहुँचाया ताकि मलकूत समावात को देख सकें। लेकिन ये मलकूत समावात तक जो परवरदिगार ने जनाब इब्राहीम को पहुँचाया था वो उनकी ख्वाहिश पर, लेकिन पैगम्बर इस्लाम को परवरदिगार आलम ने यह शरफ़ दिया कि ख़ुद दावत दी, ख़ुद बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएं और आकर इन बुलंदियों पर और इन निशानियों को मुलाहिज़ा फ़रमाएं और फिर जाकर हमारे बंदों तक ख़बर पहुँचाएँ। ये पैगम्बर इस्लाम जो मेराज पर ये इसरा के लिए तशरीफ़ ले गए, ये सूरत हाल ये थी कि कुरान मजीद में भी सूरह इसरा में परवरदिगार आलम ने यहीं से शुरू फरमाया है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कि कुरान मजीद कह रहा है कि वो पाक व साफ ज़ात है कि जिसने एक ही शब में एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक यानी बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अक़सा तक अपने पैगम्बर को सैर कराई, यानी लेकर गया। इस आय शरीफा से और इसके अलावा तफसीर से, अहादीस की दुनिया से ये बात समझ में आती कि पैगम्बर इस्लाम ने अर्श पर जाकर अपने परवरदिगार से गुफ्तगू की, अर्श पे जाकर जन्नत और जहन्नम को मुलाहिज़ा किया, अर्श पर जाकर पैगम्बर इस्लाम ने बक़िया अंबिया किराम से मुलाकात की, अर्श पे जाकर जनाब जिब्रील अमीन को हकीकी शक्ल सूरत में मुलाहिज़ा फ़रमाया, अर्श पर जाकर आपने इसी जन्नत से उस फल को हासिल किया कि जिस फल को लेने के बाद जब आप ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो आपकी आगोश में परवरदिगार आलम ने आपके ज़रिए से पहले जनाब खदीजा तक और फिर जनाब खदीजा के ज़रिए पैगम्बर इस्लाम तक उस बेटी को अता किया कि जो बेनज़ीर बेटी और इकलौती बेटी पैगम्बर इस्लाम की थी। यानी इन सारी चीज़ों से बात समझ में आती है कि परवरदिगार इस अर्श पर पैगम्बर इस्लाम को मेराज अता करके न सिर्फ ये कि अपनी निशानियों को दिखाना चाहता था बल्कि बहुत कुछ अता भी करना चाह रहा था। इसीलिए हमारे वहाँ अहादीस में ये बात मौजूद है कि पैगम्बर इस्लाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो पैगम्बर इस्लाम को परवरदिगार आलम ने
یہ بات اعلان کرنے کی اتھارٹی اور اختیار دیا کہ آپ زمین والوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ کے بعد اگر کوئی پیغمبر اسلام کا جانشین بننے کا حقدار ہے تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. یعنی عرش پر نشانیاں بھی دیکھی ہیں، اور اس معراج میں جناب صدیقہ طاہرہ کے پھل کو بھی پیغمبر اسلام نے حاصل کیا ہے، اور اعلان ولایت کی اتھارٹی بھی پروردگار عالم سے لے کر پیغمبر اسلام زمین پہ واپس تشریف لائے. قبلہ آپ نے بہت ساری باتیں معراج کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو بتائی، اور اس کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں اور بھی کچھ سوالات پیدا ہو گئے جو کہ ہمارے ذہن میں نہیں تھے، اور ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں نہ ہو. ان سوالوں کو میں بعد میں لاؤں گا. سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہیں پہ کہ معراج یہ گفتگو ہوئی، لیکن ہوئی کب یہ معراج کے جس کے بارے میں ہمارے علماء اور مفسرین کے درمیان تھوڑا سا تاریخ سے متعلق اختلاف ہے. اچھا، پہلے آپ سن لیں کہ وہ کون کون سی تاریخیں ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، پھر میں نتیجے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ معراج کب ہوئی. ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ہجرت سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے پیغمبر اسلام عرش پہ تشریف لے گئے. ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت کے 12 سال کے بعد، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے، یا 11 سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے. ایک تاریخ یہ ہے کہ بعثت کے 2 سال کے بعد معراج ہوئی ہے. ایک تاریخ یہ ہے کہ ہجرت کے 5 سال کے بعد. ایک تاریخ یہ ہے کہ ہجرت کے 3 سال کے بعد معراج ہوئی ہے. یہ جو میں 3 سال کے بعد کہہ رہا ہوں، اس کو معتبر علماء نے ایکسپٹ کیا ہے. یعنی وہ علماء کہ جن کا اسلام کی نگاہ میں وزن پایا جاتا ہے، ان سب نے لکھا ہے کہ یہ معراج بعثت کے 3 سال کے بعد، یعنی ہجرت سے 10 سال پہلے ہوئی ہے. اس کو آپ ذرا سا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام کو جب پروردگار بعثت یعنی اعلان رسالت کا حق عطا کر رہا ہے، اس کے ہی تقریباً 3 سال کے بعد عرش پہ بلا کے اپنی نشانیوں کو عطا کر رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سال بعد ہوئی، اس کا 2 ریزن ہے. ایک تو ریزن یہ ہے کہ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے گھر کی بات کو بقیہ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو اسلام کے اعلان سے پہلے، یعنی پیغمبر اسلام کے لوگوں کے درمیان اسلام کے پہنچانے سے پہلے سے اٹیچ ہیں پیغمبر اسلام سے اور آخر تک وابستہ رہے، ان کا یہ بیان ہے کہ ان الاسراء قد یکون بعد 3 سنین من مبعثہ، پیغمبر اسلام کی بعثت کے 3 سال کے بعد معراج ہوئی. یہ کس نے فرمایا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے، کہ جو روایت ہمارے وہاں بحار الانوار میں موجود ہے. اس کے بعد جو دوسری ہمارے پاس دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے گھر میں بیٹی کب پیدا ہوئی ہیں؟ پیغمبر اسلام کی بعثت کے 5ویں سال، اور پھل پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو عطا کیا ہے معراج میں. یعنی جناب صدیقہ طاہرہ کے دنیا میں آنے سے کم از کم 1 سال پہلے پیغمبر اسلام کو یہ پھل دیا گیا ہے، تب دنیا میں شہزادی دو عالم تشریف لائی ہیں. روایت کی لفظیں ہمارے وہاں موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر، اچھا کسی اور سے نہیں بلکہ جناب ام المومنین عائشہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جس موقع کے اوپر انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو کیوں اتنا مانتی ہیں، اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ نعم یا عائشہ لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا، ادخلنی جبرائیل الجنہ، جناب جبریل امین نے مجھے جنت میں داخل کیا، فناولنی منہا تفاحہ، وہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے ایک سیب عطا کیا گیا، فاکلتھا، میں نے اسے کھا لیا، فصارت نطفتن فی صلبی، میرے صلب میں میری بیٹی آ گئی، فلما نزلت واقعت خدیجہ، میں جب زمین پہ آیا تو جناب خدیجہ سے ملاقات ہوئی، ففاطمہ من تلک النطفہ، یہ جو پھل کھایا تھا اسی کی بنا پہ جناب زہرا جناب خدیجہ کی کہ بطن میں تشریف لائیں، ففاطمہ حوراء انسیہ، جناب فاطمہ انسانوں کے درمیان جنت کی مخلوق یعنی حوراء ہیں. فرمایا وَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ قَبَّلْتُهَا، جب بھی مجھے جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے میں جناب زہرا کا بوسہ لیتا ہوں. یعنی جناب زہرا عطا کی گئی ہیں معراج پر، تو اب جناب زہرا کی ولادت سے پہلے ہی معراج ہونی چاہیے.
ولادت ہوئی ہے, سارا عالم اسلام متفق ہے بعثت کے 5ویں سال. تو اب 5ویں سال سے پہلے کی جو تاریخ سارے علماء نے بیان کی ہے وہ پیغمبر اسلام کی بعثت کے 3 سال بعد کی معراج ہے. یہ زیادہ اس لیے لوگوں نے معتبر سمجھا ہے اور اسی لیے علماء اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. چلیے قبلہ, بہت ہی یہ گفتگو ہونا ضروری تھی ناظرین کے خدمت میں. اعتراضی سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتے ہیں قبلہ کہ معراج ہوئی, اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات تو پورا یقین کرتے ہیں کہ جسمانی ہوئی تھی, اور ہمارے اہل سنت برادر جو ہیں ان میں بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ, لیکن کچھ فرقہ ایسا ہے جو اس بات پہ بحث کرتا ہے اکثر کہ جسمانی معراج جو حضور کو نہیں ہوئی تھی, بلکہ میں آپ کو حسن بصری کی روایت سناؤں. حسن بصری کہتے ہیں کہ حضور کو معراج جو ہوئی تھی وہ تو خواب میں ہوئی تھی جی, اور ان کی وائف اگر ام المومنین حضرت عائشہ کی بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضور کو جو معراج ہوئی تھی وہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ان کا جسم بستر پہ تھا لیکن روح گئی تھی. جی, لیکن اہل تشیع کی ساری روایتیں پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں, صحیح اور ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. جی جی, تو آپ کیا میں مکمل کیے دیتا ہوں. ام المومنین کی وہ روایت ہے کہ ما فقط جسد رسول اللہ, ان کا یہ بیان ہے کہ میرے پاس پیغمبر اسلام کا جسم موجود تھا. یہ ام المومنین کی روایت ہے. بالکل یہی روایت. صحیح, میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس حیثیت سے تیار ہوں کہ روایت موجود ہے, تاریخ خمیس میں یہ بات موجود ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی عمر شاید میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ نہ کہوں تو شاید 20-25 سال کے آس پاس ہوگی. میں اگر یہ کہوں یا آپ اس بات کے دعوے دار نکلیں کہ جب مثلا ہندوستان میں 71 کہ جس موقع پہ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تھی, مثلا آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے زمانے میں فلاں میجر میرا پڑوسی تھا, میں دیکھ رہا تھا اس کی میت آئی تھی, قتل کر دیا گیا تھا سرحد کے اوپر, میں آپ کی بات ایکسیپٹ کروں گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کو جب میں